زندگی گزارو گے کب تلک گناہوں میں، زندگی گزارو گے کب تلک گناہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کب تک گناہ میں گزارو گے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اور قریب کرتا ہوں۔ موت آ دبوچے گی تم کو اپنی باہوں میں۔ ہارٹ کی گولیاں تکیے کے نیچے رکھتے ہیں نا، کہیں رات ہارٹ پڑ پڑ مچھلی کی جیسے مار لے، جلدی سے نکالے، زبان کے نیچے رکھ لیے۔ لیکن دوستو، جب اصل ہارٹ آئے گی نا تو گولی نہیں، کچھ بھی ڈالو کچھ کام آئے گی نہیں۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ موت آ دبوچے گی تم کو اپنی باہوں میں۔ غور کیجئے گا میری ایک ایک باتوں پر۔ دو گھڑی کی خوشیوں پر ناز ہے تمہیں کیوں کر۔ آدمی دیکھو کیسے کیسے نخرے، کیسے کیسے اکڑ، تکبر، اللہ اکبر، اس کو گنا نہیں سکتے ہیں، نہ سنا سکتے ہیں۔ ہرگز ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دو گھڑی کی خوشیوں پر ناز ہے تمہیں کیوں کر۔ دو گھڑی کی خوشیوں پر ناز ہے تمہیں کیوں کر۔ ایک دن تو سونا ہے قبر کی پناہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں صوفہ سے ہٹتے نہیں۔ مولوی صاحب یہ صوفہ سے نیچے سوئے تو کمر میں درد، کبھی نیند نہیں آتی۔ قبر میں چلے گئے تو سوچئے ذرا، ایک دن تو سونا ہے قبر کی پناہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ سوچو ذرا، میرے ایک ایک جملے پر آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچانے والے ہیں اور پہنچیں گے۔ پورے ذہن لگا کر کے میری باتوں کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ ایک دن تو سونا ہے قبر کی پناہوں میں، کیوں اثر نہیں ہوتا، کیوں صلہ نہیں ملتا، کیوں اثر نہیں ہوتا، کیوں صلہ نہیں ملتا۔ ہاتھ ہم اٹھائے ہیں رات دن دعاؤں میں۔ دیکھیے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں آنسو بہا بہا کر کے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کا اثر ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہاتھ ہم اٹھائے ہیں رات دن دعاؤں میں۔ فکر کیا ہوئی تم کو، تم نے کیا کبھی سوچا، فکر کیا ہوئی تم کو، تم نے کیا کبھی سوچا، گھر گئے ہو کیوں آخر
آج تم بلاؤں میں، سارے لوگ پریشان ہیں، یہ بلا، وہ مصیبت، وہ آزمائش، جیسا کہ ابھی بتایا نا، کسی کے گھر میں شیطان، کسی کے گھر میں کسی بیوی کے ساتھ، کسی کے بچے کے ساتھ، ارے ارے سن سن کر کے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنا بہترین کتاب دی ہے، اس کا سہارا، اس کا سپورٹ آدمی کیوں نہیں لے رہا؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ گھر گئے ہو کیوں آخر آج تم بلاؤں میں، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی بلا، اولاد کے پاس، مال کے پاس، دکان کے پاس، مکان کے پاس، رشتہ دار کے پاس، ہر جگہ بلا بلا۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگوں کے نگاہوں میں مانا محترم ہو تم، احترام، محترم، لوگوں کے نگاہوں میں مانا محترم ہو تم، کاش محترم ہوتے رب کی بھی نگاہوں میں، بڑا میں بڑا، اللہ اکبر، کاش محترم ہوتے رب کی بھی نگاہوں میں، شرک میں ملوث ہے آج قوم مسلم بھی، سب پھنسے ہیں اس میں، سب پھنسے ہیں، اکثر الا قدر اللہ، جس کو اللہ نے بچا لیا۔ شرک میں ملوث ہے آج قوم مسلم بھی، در بدر بھٹکتی ہے اب کئی خداؤں میں، در بدر بھٹکتی ہے اب کئی خداؤں میں۔ غیر قوم کے لوگ جیسے آج مسلمان بھی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، ارے پاکھنڈی باباؤں کے پاس بھی جا کر کے دریافت کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا کہ شرک میں ملوث ہے آج قوم مسلم بھی، در بدر بھٹکتی ہے اب کئی خداؤں میں، زندہ رہ نہیں سکتی زندگی یہاں ثاقب، زندہ رہ نہیں سکتی زندگی یہاں ثاقب، اڑ رہی ہے نفرت کی گرد ان فضاؤں میں، زندگی گزارو گے کب تلک گناہوں میں، کب تلک گناہوں میں۔ یہ چند جملے جو مجھے بہت پسند آیا تھا اور میرا دل چاہا کہ میں اس کو اپنے انداز میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اس لیے میرے اپنے انداز میں میں نے آپ لوگوں کو پہنچایا۔ شاید ان باتوں میں بہت ساری باتیں لپیٹے ہوئی ہیں، اگر حقیقت میں ہم اس کو اس کی گہرائی میں جا کے سوچیں تو ہماری زندگی کی بہت سارے پہلو اس سے کھل کھل کر کے اور نکل نکل کے آتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جس سے انسان کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا، غور کرنے پر یقیناً اس ڈپتھ میں اس کو جانا پڑتا، اور اپنے آپ کو اس مقام پر لا کے کھڑا کرنے پر اپنے آپ کو ضرور مجبور کرے گا کہ میں کس گناہوں میں، کس چوراہوں میں، کس بستی میں اور کن کن گلیوں میں اپنے آپ کو پھرا رہا ہوں۔ دوستو، یقیناً ہم سب کے لیے ایک بڑی ہی اچھا اور سنہرا موقع تھا۔ آپ، میں اور خواتین، بچے، نوجوان، اس مسجد کے ذمہ داران، محرکان، آپ تمام لوگوں کے لیے ایسے گاہے بگاہے اس طریقے کے پروگرام ارینج کرتے رہتے ہیں، انتظام کرتے رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، مسجد عباد الرحمن کے ذمہ داران کو، اس کے محرکان کو، اور جو ہماری بہنیں، خواتین، بچے یہاں پر دور دراز سے آئے ہیں اور تقریر بھی سنے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ نظم بھی جو آپ کے سامنے رکھا اس کو بھی سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے، آپ سب سے میری اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو بھائی بھی جن جن فتنوں میں، جن جن گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے میری اپیل ہے، فریاد ہے، گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو ان تمام گناہوں سے اور فتنوں سے نکل کر کے صراط مستقیم والا عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار الہ العالمین جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہم سب کو مل جل کر کے کتاب و سنت کو مستحکم کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس پر ڈٹ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین دنیا میں عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے، میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی بہت کافی دیر تک فلسطین اور اہل فلسطین، وہاں کے بچے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے بیچارے، وہ سارے موحدین جو اسرائیل کے چنگل میں، اسرائیل کے پنجے میں اور اس کے لپیٹ میں لپٹے ہوئے ہیں، میرے رب سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوموں کو اس کے چنگل سے باہر آنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ وہاں پر پھنسے ہیں، پریشان حال ہیں، رب العالمین تو انہیں غیبی مدد نصیب عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم پاک پروردگار جو لوگ ان ایٹمی اور ایٹمک بموں کے ذریعہ سے، میزائل کے ذریعہ سے جو شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، بیچارے ننھے ننھے معصوم بچے، میری یہ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام معصومین اور ان تمام افراد کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما، اور جو ان کے وارثین ہیں رب ذوالجلال والاکرام ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔